الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا
ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته كسيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے. درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں. سورۃ القصص ہے، پارہ نمبر 20 ہے، آیت نمبر 4 سے لے کر 11 تک میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. فرعون نے زمین کے اندر سرکشی کی. وجعل اہلہا، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو شیعا، گروہوں میں تقسیم کر دیا. یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ انتہائی کمزور تھا. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا. انہ کان من المفسدین، وہ بہت بڑا فسادی تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ، پھر ہم نے ارادہ کیا، ہم نے چاہا کہ یہ جو بیچارے کمزور ہیں، جن کے بچوں کو یہ فرعون ذبح کر رہا ہے، جن کی عورتوں کو یہ زندہ رکھتا ہے، پھر ہم نے ارادہ کیا ان منا، کہ ہم ان پر احسان کریں، علی الذین استضعفوا فی الارض، جن کو زمین کے اندر انتہائی کمزور بنا دیا گیا ہے. پھر ہم نے ارادہ کیا، ہماری یہ چاہت ہو گئی کہ ہم نے ان کمزور لوگوں کے ساتھ، ان بے بس لوگوں کے ساتھ ہم نے احسان کرنا ہے. اور احسان کیا ہے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اب تو پیشوا بنا ہوا ہے فرعون، اب تو ان کا لیڈر ہے فرعون، وہی بڑا بنا ہوا ہے. پھر ہم نے ارادہ کیا کہ اب ایسا نہیں ہے، اب ہم ایسا کریں گے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اب انہی کمزور لوگوں میں سے ہی ہم ایک پیشوا بنائیں گے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، فرعون کی جتنی جداد ہے، فرعون کا جتنا سسٹم ہے، اس سب کچھ کا وارث اب ہم ان کمزور لوگوں کو بنائیں گے. آج 14 اگست ہے. اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں پر احسان کیا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر احسان کیا، فرعون کی غلامی سے نکالا. اور سورۃ البقرہ میں ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. یاد ہے تمہیں؟ اب بنی اسرائیلیو، تمہیں یاد ہے ہم نے ہی تمہیں فرعون سے نجات دلائی تھی. وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، تمہارے اوپر ظلم کرتا تھا. ہم نے تمہیں نجات دی ہے فرعون کے ظلم سے، اور نجات اس انداز سے ہم نے تمہیں عطا کی ہے کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون کو غرق کر دیا لشکر سمیت، اور تمہیں ہم نے اسی دریا سے بچا کے دوسرے کنارے پہ لگا دیا اور اسی پانی میں فرعون کو غرق کر دیا. تمہیں یاد ہے؟ یہ احسان اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل سے جتلا رہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ جو احسان تم پر کیا تھا تمہیں یاد ہے؟ یہ میرا احسان اگر تمہیں یاد ہے
تو پھر یہ بھی میرا احسان ہے کہ میں نے تمہارے اندر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے. جس طرح میں نے اس وقت احسان کیا تھا تمہارے اندر، فرعون سے نجات دلائی تھی، موسیٰ کلیم اللہ کو بھیج کر ان کو امام اور پیشوا بنا کے میں نے فرعون سے تمہیں نجات دلائی، اب اسی طرح ہی میں نے تمہارے اوپر دوسرا بڑا احسان یہ کر رہا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر نبی بنا کے بھیج کر میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. لیکن بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے نجات دلائی، غلامی سے آزادی میں آئے. آزادی کی جو اہمیت ہے وہ تو صرف وہ جانتا ہے جو غلام رہ گیا ہو. آپ ہیں یا میں ہوں، ہمیں تو کوئی اہمیت نہیں نا غلامی کی کیا ہوتی ہے. ہم تو آزاد پیدا ہوئے ہیں. ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے غلامی کی زندگی گزاری، ہندوؤں کے محتاط، انگریزوں کے محتاط رہ کر انہوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے. اور جب وہ پاکستان آزاد ہوا، جب ہندوؤں سے، انگریزوں کی غلامی سے جب یہ آزاد ہوئے، یہ اس آزادی کی اہمیت صرف ہمارے وہی بزرگ جانتے ہیں، ہمیں علم نہیں. اور آزادی جیسی نعمت یہ دین اسلام جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو شریعت ہماری بنائی ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ آزادی کے اوپر زور دیا گیا ہے. قرآن مجید میں ہے سورۃ المجادلہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہہ دے تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں ہو، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری بہن ہو. اب سابقہ شریعت کیا تھی؟ اگر کوئی خاوند اپنی ماں کو، اپنی بہن کو یہ کہہ دیتا، اپنی بیوی کو ماں بہن کہہ دیتا، تو سابقہ شریعت یہ تھی کہ وہ بیوی اس کو طلاق ہو جاتی، پھر وہ دونوں اکٹھے نہ رہ سکتے. پھر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے خاوند نے زہار کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قانون ہی تبدیل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بس سابقہ قانون ختم، اب نیا قانون یہ ہے اگر آج کے بعد کوئی بندہ بھی اپنی بیوی کو ماں بہن کہے گا تو وہ اس کی بیوی ہی رہے گی، طلاق واقع نہیں ہوگی. بس اس کے لیے ایک کفارہ ہے. کفارہ کیا ہے؟ کہ یا تو وہ 60 روزے رکھے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرے. ایک بندہ غلام ہے اسے آزاد کرا دے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس دنیا کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ بیٹا کرے اور اس کے جو باپ کا اس پر احسان ہے وہ اتر جائے. ساری زندگی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی رہے تو ماں باپ کا احسان نہیں اتار سکتی. ہاں ایک عمل ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمل ایسا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر وہ بیٹا کر دے تو سمجھو باپ کا جو اس پر احسان ہے وہ اتر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو غلام پائے کہ اس کا باپ کسی کا کیا ہے؟ غلام ہے، وہ بیٹا اپنے باپ کو خرید کر کے آزاد کر دے تو سمجھو اس بیٹے نے اپنے باپ کا احسان اتار دیا. اللہ قرآن مجید میں ہے، 4 پارہ ہے، سورۃ النساء ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان غلطی سے کسی کو قتل کر دے، غلطی سے کسی کو قتل کر دے، فرمایا اب اس کا کفارہ کیا ہے کہ وہ ایک غلام کو کیا کرے؟ آزاد کرے. معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنی لونڈی کو تھپڑ مار دیا. وہ بیچاری عورت ذات تھی, بکریاں چرا رہی تھی, ایک بھیڑیا آیا, وہ بکری اٹھا کے لے گیا. عورت کیا کر سکتی؟ جب حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, انہوں نے بتایا بکری بھیڑیا لے گیا, غصے میں آئے, طائش میں آئے, تھپڑ مار دیا. تھپڑ مارنے کے بعد پھر احساس ہوا کہ یہ میں نے کام اچھا نہیں کیا, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اب اس کا ازالہ, اس کا کفارہ. اب انہوں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ میں اب اس تھپڑ کے کفارے میں اپنی اس لونڈی کو کیا کر دیتا ہوں, آزاد کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا. آپ نے شاہ فرمایا پہلے اپنی لونڈی کو میرے پاس لے آؤ. آپ کے پاس لایا گیا. آپ نے 2 سوال کیے. فرمایا این اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ رہے. فرمایا میں کون ہوں؟ اس لونڈی نے کہا آپ اللہ کے آخری رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے شاہ فرمایا یہ مومنہ ہے, اسے کیا کر دو, اسے دو. آزادی کی اہمیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کو دیکھا کہ ایک صحابی نے اپنی گود کے اندر چڑیا کے بچے اٹھائے ہوئے ہیں. اب ان کی جو ماں ہے اپنے بچوں کو آزاد کرانے کے لیے وہ اوپر گھوم رہی ہے, آوازیں لگا رہی ہے. بالآخر جب اس نے دیکھا کہ یہ چھوڑنے والا نہیں ہے, اپنے بیٹوں کو آزاد کرنے کی خاطر اس نے اپنی جان کا نذرانہ دیا, خود بھی اسی گود کے اندر آ کے گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. صحابی کو بلایا, فرمایا یہ کیا ہے, یہ تم نے اچھا نہیں کیا. چڑیا کے بچے اٹھا کے چڑیا کو تکلیف پہنچائی ہے, فوراً اس کو آزاد کرو. اور سنو, دیکھا تھا تم نے اس کی ماں کو اپنے بچوں کو آزاد کرانے کے لیے اس نے کیا کیا, اس کی کتنی محبت تھی اپنے بچوں کی خاطر. اے صحابہ تم سن لو, جو مومن ہوتا ہے, مواحد بن جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانتا ہے, اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے سے جس طرح یہ چڑیا اپنے بچوں سے محبت کر رہی تھی, اللہ تعالیٰ اس سے کئی درجہ زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. ماں نے اپنے بچوں کو آزاد کرانے کے لیے کیا دے دی, اللہ جان دے دی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا اور اپنا بیٹا بنا لیا, منہ بولا. اسلام نے یہ تعلیم دی ہے, اگر تم میں سے کوئی بندہ کسی کا غلام بن جائے اور میں آزاد ہوں, اور آپ نے شاہ فرمایا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت دی ہے تو میں پوری کوشش کر کے اپنے اس بھائی کو آزاد کراؤں. ہم پاکستانی, آج 14 اگست ہے, انڈیا اور پاکستان ایک تھا, ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے. پھر جو ہمارے بزرگ تھے, جو متقی پرہیزگار تھے, انہیں عبادت کرنے میں مشکل ہوئی, صحیح معنی میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے, آزادی نہیں تھی, صحیح معنوں میں نماز نہیں ادا کر سکتے تھے. جو اسلام تھا وہ آپ نے اوپر صحیح معنی میں لاگو نہیں کر سکتے تھے. انگریزوں کی حکومت تھی, ہندوؤں کا زور تھا, مسلمان تھوڑے تھے, کمزور تھے. اب مسلمانوں نے کیا کیا, اللہ کا کہنا ماننے کی خاطر اپنے آپ کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنانے کے لیے آزادی کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے, جہاد کیا. اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 اگست کو
پاکستان کی صورت میں ایک الگ ملک ہمیں عطا کر دیا، کس لیے؟ تاکہ ہم آسانی سے بغیر کسی مشقت اور پریشانی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے اصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھیجا ہوا دین ہے، جو اسلام ہے، صحیح معنوں کے اندر ہم اس پر عمل کر سکیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، ہم مسجد بنائیں، ہم مدرسہ بنائیں، کوئی روکنے والا نہ ہو، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، ہم اذانیں دیں اور اذانوں کے بعد جب ہم مسجدوں میں جائیں، جماعتیں کرائیں، جلسے کرائیں، دروس ہو، کھلی چھٹی ہونی چاہیے، ہمیں کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ اور اس لیے تو ہم نے قربانیاں دی تھی، اس لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا، انہوں نے جانوں کا نذرانہ دیا، اس نذرانوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا۔ تا اب ہم آزاد ہیں، اب ہم نے آزاد ہو کے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر احسان کیا، انہیں آزادی عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ جب آزادی مل گئی، چند عرصے کے بعد انہوں نے اس آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ پھر وہی بنی اسرائیلی تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے آزاد کرایا ہے، لیکن آزاد ہو جانے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا؟ بجائے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرنے کے، انہوں نے کیا کیا؟ الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو سمجھائی ہوئی پڑھائی ہوئی تعلیم تھی اس کی خلاف ورزی کی، اپنے اندر نئی نئی رسمیں پیدا کر لی، اپنے اندر نئے نئے طریقے پیدا کر لیے، جن کا نہ تورات سے کوئی تعلق تھا، جن کا نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے کوئی تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ دی ہوئی آزادی واپس چھین لی۔ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی آزادی واپس چھین لی۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جالوت بادشاہ، ظالم بادشاہ کو مسلط کر دی۔ اس نے آ کے ایسا ظلم کیا پھر ان پر، ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو قتل کیا، ان کو گھر سے بے گھر کر دیا، سب کو، پوری بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے کھڑا کر دیا۔ آزادی ہضم نہیں ہوئی نے۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کے ہمیں آزاد کرایا، قرآن مجید کو پڑھ کے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے، حدیث رسول کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو اپنے نبی کا تابع دار بنانے کے لیے۔ اور جو مشکلات بزرگوں نے کہی ہم نے برداشت کی ہے تاکہ یہ ہمارے بچے یہ آزاد ہو سکیں، آزادی کے ساتھ اسلام پہ عمل کر سکیں، چل سکیں، انہیں کوئی روکنے والا نہ ہو۔ آج بتاؤ پاکستانیوں، میرا ایک سوال ہے تم سے، بتاؤ کون سا تمہارا ایسا عمل ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے؟ اس کا نام بتاؤ، بتاؤ۔ ہمارے معاشرے میں کوئی ایک عمل، اس کا نام بتاؤ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، بتاؤ۔ نماز وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں، زکوٰۃ وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، عشر حضور کے طریقے کے مطابق نہیں، رمضان کے روزے رکھنا اور افطار کرنا حضور کے طریقے کے مطابق نہیں، نماز تراویح حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، عمرہ حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، حج حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ کوئی ایک عمل اس کا نام دو، بچہ پیدا ہو جائے حضور کے شریعت کے مطابق اس کا عقیقہ کرنا ہے، وہ نہیں، 11ویں ہو رہی۔ اسی طرح کوئی دعوت، کوئی خیرات، کوئی بندہ مر جائے، کوئی بندہ پیدا ہو جائے، کوئی ایک عمل کا نام لو
جو ہمارا عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. مسجد دکھاؤ جو نماز کے ٹائم فل ہو. بازار فل ہے، مسجد خالی ہے. ہم آزاد ہوئے تھے ایمانداری کو اپنانے کے لیے، ہم بے ایمان بن گئے. ہم آزاد ہوئے تھے کس کی خاطر؟ عزتوں کی حفاظت کرنے کے لیے. ہمارے ملک میں 18 مہینے کی بچی کے ساتھ زنا کر کے اس کو قتل کر دیا گیا. 18 مہینے، جو 2 سال کی بھی نہیں ہے بچی. کوئی انگریز نہیں ہوگا دنیا کے اندر، کوئی ہندو نہیں ملے گا آپ کو، کوئی سکھ نہیں ملے گا اس دنیا میں کہ جو 18 ماہ کی بچی کے ساتھ اس طرح کا غلط کام کرے. 18 مہینے کی بچی کے ساتھ. کون ہے؟ مسلمان ہے. زنا عام ہو رہا ہے، شراب عام چل رہی ہے. اور اگر آپ مسجد بنانا چاہتے ہو، خبردار، آپ مسجد نہیں بنا سکتے ہو. پہلے بہت سارے قواعد ہیں وہ پورے کرنے پڑیں. اور مدرسے کے نام تو زمین ہوتی نہیں ہے. مدرسہ بنانا آسان نہیں ہے، انتہائی مشکل. یہ اسلامی ملک ہے. اور انڈیا کی بات نہیں کر رہا میں، پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر ہم نے آزاد ہو کے یہی کچھ کرنا تھا تو یہ بزرگوں کی قربانیاں دینے کا کیا مقصد تھا؟ زنا ہی کرنا تھا تو زنا وہاں آسانی سے ہو رہا ہے. زنا تو وہاں ہو رہا تھا، پھر الگ آنے کی ضرورت کیا تھی؟ نماز، وہاں جو مسلمان موجود تھے اس وقت جو آزاد نہیں تھے وہ تو پابندی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے. اب آزاد ہونے کے بعد حال یہ کوئی مسجد میں جانے کا نام نہیں. یعنی ہم نے بجائے آزاد ہونے کے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. ہم نے شکریہ ادا نہ کیا. اللہ تعالیٰ سورت انفال میں ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اے صحابہ یاد کرو، تم غلام تھے. تم اپنے مکے کی جو حالت اور پوزیشن ہے اس کو ذرا دیکھو. قلیل مستضعفون من الارض، انتہائی تھوڑے تھے، کمزور تھے. ہم نے تمہیں پھر مدینے جیسی جگہ عطا فرمائی. تم نے مدینے کے اندر پھر حکومت قائم کی. حکومت قائم کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 8 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے وہی مکہ جہاں یہ صحابہ غلام تھے، کمزور تھے، 8 ہجری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی مکہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے آزاد کرا کے مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دی. اور فتح مکہ ہو گیا. بیت اللہ، اللہ کا گھر، وہ بھی آزاد نہیں تھا، مشرکین کے قبضے میں تھا. 360 بت تھے بیت اللہ کے اندر، 360 بت. اللہ تعالیٰ نے جب وہ مکہ آزاد ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 360 بت توڑ کر بیت اللہ کو بھی آزاد کر دیا. اللہ. اب اللہ تعالیٰ نے وہ آزادی جو صحابہ کو دلائی وہ اب ذکر کر رہے ہیں، صحابہ کو یاد کرا رہے ہیں. وجہ کیا ہے یاد کرانے کی؟ وجہ کیا ہے ذکر کرانے کی؟ وجہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سن لیا تم کتنے کمزور تھے، تمہاری کیا پوزیشن اور حالت تھی. اللہ فرماتا ہے پھر ہم تمہیں طاقت میں لے آئے، پھر ہم نے تمہیں غلبہ عطا کیا، پھر ہم نے تمہیں آزادی عطا کی. وجہ کیا تھی؟ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون.
اب اللہ کی اور اس کے رسول کی خیانت نہیں کرنی، یاد رکھنا۔ آزاد ہو گئے ہو، پھر اللہ اور اس کی رسول کی خیانت نہ کرنا شروع کر دینا۔ جس طرح اللہ کا حکم ہو، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، ویسے کوشش کرنا اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی جیسی نعمت عطا کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی تو انہوں نے اس آزادی کے شکرانے میں کیا کیا تھا؟ روزہ رکھا تھا نا، آج تک رکھا جاتا ہے۔ او ایمان سالے کو تو یہودی چنگے کی میں او دا محرم کو ذات تھے نا، او ہوں آزادی دے کیا رکھے نا، ایسا کرنا آزاد تھے ہیں آج 14 کا ایسا کیا کرنے ہیں؟ او توتے کی دیو نا، توتے او بڑے بڑے توتے انہیں بس آئے ہیں بارو دھاڑ دھاڑ ہے، سارا دن اسی کو بجائیں گے، پاں پاں پاں۔ وہ کیا ہو گیا بھائی؟ ہم آزاد ہو گئے جی۔ شور شرابے گلیوں میں، بازاروں میں، جھنڈے، اچھا پھر وہ مولوی بھی کیک کاٹ رہے ہیں، کوئی شرم نام کی چیز نہیں۔ اور یہودی روزہ رکھ رہے ہیں اپنی آزادی کے دن میں، اور یہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ آزاد کرایا تو ہمارے نبی نے کیا کیا تھا؟ آپ نے چاشت کی نماز ادا کی تھی شکرانے کے طور پر۔ اللہ، ہم نے 14 اگست کا روزہ رکھا ہے کبھی شکرانے کے طور پر؟ کوئی ایک پاکستانی کھڑا ہو کے بتا، اور مجھ سمایت کبھی بھی ہم میں سے کسی بندے نے 14 اگست کا شکرانے کے طور پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا؟ محفلیں ہوں گی، پروگرام ہوں گے، اس میں وہ ترانے بنے ہوئے ہیں، پاکستان دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، اور پتہ نہیں اس طرح کے کتنے بنے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر وہ سونگ لگا ہوا ہے، ان کے اندر وہ طبلہ سرنگی ہے، سارا دن، چاہے وہ اہل حدیثوں کا گھر ہے، بریلویوں کا ہے، دیوبندیوں کا ہے، اس میں سارے کے سارے اب ایک ہوئے کھڑے ہیں، کسی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، چل رہے ہیں، ریکارڈ لگے ہوئے ہیں گاڑیوں کے اندر، گھروں کے اندر، وہ شیطانی باجے بج رہے گئے، اور یہ خوشی منا رہے گئے، یہ آزادی منا رہے گئے کہ ہم کیا ہو گئے ہیں؟ آزاد۔ کوئی اللہ کے بندوں، آج تو تمام مسلمانوں کو اللہ کے گھر میں ہونا چاہیے تھا، نفل ادا کرتے شکرانے کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آج کیا رکھتے؟ سارے روزہ۔ ہم آزاد ہونے کے بعد قرآن اور حدیث سے دور ہو گئے، تو اس لیے آج ہم آزاد ہیں، آج ہم آزاد ہیں، آزاد ہو عباس والے ہم لیں دے کیوں نہیں میں کو ڈانگ سے کہنا آزاد ہے وے زال کنو جان نہیں چھوڑ دی دے، کدو آزاد ہیں؟ اساں آزاد ہیں، سارے فیصلے ہے کہ باہر تھی دن، ہمارے ملک کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ کوئی حکومتیں کون تبدیل کرتا ہے؟ یہ حکمران کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سارا ملک پاکستان کے اندر جو قانون چل رہا ہے، یہ کس کا قانون ہے؟ انگریز کا قانون ہے نا۔ یہ پاکستان انڈیا سے الگ انگریز کا قانون نافذ کرنے کے لیے کیا تھا۔ میرے بزرگوں نے انگریز کا قانون نافذ کرنے کے لیے جانے دی تھی۔ یہ آزادی کے باوجود غلامی کیسے آ گئی؟ ہم آزاد ہونے کے باوجود بھی، الگ ہونے کے باوجود بھی ہمارا انڈیا سے بھی بدتر حال ہے۔ پھر غلامی کی زندگی کیوں جی رہے گئے؟ ہم نے خود پسند کی ہے،
اللہ نے ہمیں مختار بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی تھی، لیکن وہ آزادی ہمیں ہضم نہیں ہوئی۔ جس طرح ہمیں آزادی ملی اس سے کہیں زیادہ ہم نے قرآن سے بھی منہ موڑ لیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی منہ موڑ لیا۔ آج ہم پھر غلام ہیں، آج ہم، ہاں ایک طریقہ اب بھی ہے، ایک طریقہ ماما جی اب بھی ہے، ہم پھر آزاد ہو سکتے ہیں، ہم پھر آزاد۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سورت نور کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، او ایمان والو، اللہ کہتا ہے وعدہ ہے میرا تم سے، اللہ کہتا ہے میرا تم سے کیا ہے، وعدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تم سے۔ وعدہ کیا ہے کہ اے ایمان والو وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والو، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا تم سے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ کہتا ہے جیسے پہلے مسلمان کمزور تھے، اللہ کہتا ہے میں نے ان کو خلیفہ بنایا تھا، میں نے انہیں اقتدار دیا تھا، میں نے انہیں آزادی دی تھی، میں نے انہیں غلبہ عطا کیا تھا، وہ غالب آ گئے تھے، وہ حکمران بن گئے تھے، میں تمہیں پھر حکمران بنا سکتا ہوں، میں تمہیں پھر آزادی عطا کر سکتا ہوں، میں تمہیں پھر وہ ساری کی ساری دنیا کی پاور، ساری کی ساری دنیا کی طاقت تمہیں دے سکتا ہوں، جس طرح پہلے میں نے دی ہے اب بھی تمہیں میں دے سکتا ہوں، لیکن تم نے کرنا کیا ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میں تمہیں دنیا کی اقتدار، دنیا کی طاقت، پاور، سپر پاور تم مسلمانوں کو بنا دو۔ ابھی تو ٹرمپ ہے نا، ابھی تو بنی اسرائیل ہے نا، وہی اسرائیلی ہیں اب۔ اللہ کہتا ہے اے امت محمدیہ والو، میں تمہیں سپر پاور بنا سکتا ہوں، لیکن وعدہ یہ ایک ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہم انڈیا والوں سے آزاد ہوئے بھئی کیوں؟ وجہ بھئی وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، گائے کو انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے؟ خدا۔ پتھر کی مورتی کو انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے؟ حاجت روا، مشکل کشا۔ ہم مسلمان ان سے نفرت کر کے، اپنی جانوں کا نذرانہ دیکھ کے 14 اگست کو ان سے کیا ہو گئے؟ الگ۔ وجہ کہ ہم صرف وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور پاکستان کا مطلب ہی یہی ہے، وہ کہتے ہیں نا پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے مورتی کو خدا بنایا اور ہم نے ایک مٹی کا ڈھیر ہے قبر کی صورت میں، ہم نے اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا۔ مٹی کا ایک ڈھیر ہے، اس ڈھیر کے نیچے سمجھو، مٹی کا ایک ڈھیر ہے، اس مٹی کے ڈھیر کے نیچے ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، جو مرضی ہو، ہم نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ بولو ہاں جی دہی میں بنے بیٹھے جی میں کہنا بنے کھڑے ہو، بولو ہم نے کیا بنا لیا اس کو؟ حاجت روا۔ حاجت روا مطلب اب ہماری حاجتیں کہاں پوری ہوتی ہیں؟ ہماری مشکلیں کون دور کرتا ہے؟ اگر یہ ہماری حاجت پوری نہیں کرتے، یہ مزاروں والے، درباروں والے ہماری مشکل دور نہیں کرتے، تو پھر یہ بنے ہی کس لیے؟ کس لیے بنی ہے؟ اتنا خرچہ، یہ ہماری حاجت دور کریں گے، یہ ہماری پریشانی دور کریں گے؟ اوے اللہ کے بندو، جب یہ زندہ تھے ہم ان کو ملنے جاتے تھے، ہم ان کو ملنے جاتے تھے، کوئی بکرا دیتا، کوئی چھترا دیتا، کوئی گاڑی دیتا، کوئی پیسہ دیتا، کوئی گندم دیتا، کوئی سبزی دیتا، کوئی فروٹ دیتا، ہم ان کو دیتے تھے نا۔ اور اولیاء اللہ جب زندہ تھے ملنے جاتے تھے، وہ ہمیں پیسے دیتے تھے یا ہم ان کو جا کے نذرانہ دیتے تھے؟ بولو، ہم انہیں دیتے تھے یا وہ ہمیں دیتے تھے؟
ہم دیتے تھے نا ان کو، زندہ تھے تو ہمارے ذریعے سے ان کا سسٹم چلتا تھا۔ اب مرنے کے بعد کیا ہے؟ اب مرنے کے بعد بھی ان کی ایک قبر بنا دی گئی ہے، اب اس کے اوپر وہ گلے کا چند ایک وہ پڑا ہے صندوق جی گلے کی، اب اس کے اندر پیسے کون ڈالتے ہیں؟ وہ 3 کروڑ نکلا ہے، 3 کروڑ نوری لال کا نکلا ہے، 3 کروڑ نوری لال کا نکلا ہے۔ یہ چھوٹی سی دربار ہے نوری لال، 3 کروڑ وہ کس نے ڈالا تھا؟ ہم نے، ہمارا تھا نا۔ تو اب پیر صاحب کی حاجت کس نے پوری کی؟ زندہ تھا ہم نے کی، مر گیا پھر بھی ہم دے رہے ہیں۔ پیر صاحب اگر حیات تھے اس کی ساری مشکلیں کنہوں نے دور کی؟ ہم مریدوں نے۔ مرنے کے بعد بھی ہم ہی خرچ کر رہے ہیں نا۔ اور اس پاکستان میں کوئی ایک بندہ بتاؤ جو کنگال ہو، ضرورت مند ہو، اور وہ کہے کہ میں فلاں بابا جی کے پاس گیا تھا، حیات تھا یا فوت ہو گیا تھا، اور اس نے مجھے 2 کروڑ دے دیے تھے، اس نے مجھے 1 کروڑ عطا کر دیا، اس نے مجھے 10 لاکھ دے دیا، اس نے مجھے 20-50 لاکھ مجھے دے دیے، ہاں میری ساری کی ساری مشکلات کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی۔ کوئی ہے ایک؟ کبھی کچھ ملا ہے؟ صرف دماغ کو سمجھانے والی بات ہے۔ میں کہ اولیاء اللہ کی توہین نہیں کر رہا، میرا مقصد اولیاء اللہ کی بےزتی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ ہوں گے پھر شیطان ان کو پٹی بعد میں پڑھائے گا، وہ یہ جو اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں۔ میں کوئی اولیاء اللہ کی گستاخی کے لیے بات نہیں کر رہا، میں صرف تمہارے سامنے حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ایک اللہ ہے، حاجت و روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، اس کی بنائی ہوئی مخلوق وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس خالق نے اپنی مخلوق میں سے جن ہو، فرشتہ ہو، انسان ہو یا کوئی پری ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی مقرر نہیں کیا کہ یہ لوگ تم دنیا میں بیٹھ جاؤ، یہ سارا سسٹم تمہارے ہاتھ میں ہے، اب جو بھی آئے ضرورت مند، حاجت مند، پریشانی والا، بس میری طرف سے تمہیں اختیار ہے، تم ان کی پریشانی سن لینا، تم ان کی حاجت و ضرورت سن لینا، پھر خود ہی دور کر دینا۔ نہ کسی قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے، نہ کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے، نہ ہی کوئی اللہ کا ولی اس دنیا میں جتنے آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، نہ انہوں نے اپنی کسی کتاب میں یہ لفظ لکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اختیار دیا۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اللہ فرماتا ہے اگر آزاد ہو گئے ہو، آزادی کے باوجود غلامی آ گئی ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہیں پھر کیا کر سکتا ہوں؟ پھر آزاد۔ پہلی شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کیا کرنا ہے؟ صرف میری عبادت کرنی ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک۔ آپ بتاؤ پاکستان کے اندر 95% مسلمان مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ 95% مسلمان شرک۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ کمزور ہیں، کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو طاقتور، جو امریکہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور تمام کی امیدیں پاکستان کے ساتھ جڑی ہیں، اور پاکستانیوں کا حال یہ ہے ان کے لیڈر جن کو یہ پرائم منسٹر بناتے ہیں وہ جا کے قبروں کے سامنے لاملیٹ ہو جاتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب رعایا مشرک ہوگی تو ایک حکمران مشرک ہی آئے گا، جب رعایا بے ایمان ہوگی تو حکمران۔ وہ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ جتنے بھی جماعتوں کے لیڈر ہیں جو اپنے آپ کو مواحد ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان تمام سے یہ التماس ہے اور گزارش ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اوپر آ جائیں، حکومت میں آ جائیں، تو اس کا واحد ذریعہ قرآن بتاتا ہے۔ اور تمہیں قرآن نہیں آتا؟ اسمبلیوں میں جانے کا بڑا شوق چڑھ گیا تمہیں، کیا کرو گے اسمبلی میں جا کے؟ کچھ نہیں ہونے والا۔
اگر کچھ ہوگا تو انہی لوگوں سے ہوگا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، انہیں مباحد بنا دو، انہوں نے ہی تو انتخاب کرنا ہے نا، وہ انتخاب یہی کریں گے نا، جب یہ مباحد ہوں گے تو حکمران کون آئے گا؟ آٹومیٹک مباحد، یہ پہلی شرط۔ دوسری چیز وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں؟ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں؟ نہیں ہے نا، تو ہم آزاد کیسے ہوں گے؟ تیسری چیز وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں؟ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں پراپر؟ نہیں دیتے، الا ماشاء اللہ، چند بھائی دیتے ہیں، باقی کوئی دیتا ہی نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تم اللہ کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت۔ تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کہتا ہے مومنو میرا اور تمہارے ساتھ یہ وعدہ ہو گیا، جس دن یہ 4 چیزیں تمہارے اندر آ گئیں اس دن دنیا کا کنٹرول میں تمہارے ہاتھ میں دے دوں۔ ہے موڑ، اور ٹرمپ کو ہراؤں، اور ٹرمپ کو لاؤں والا موڑ ہے، واسو والو لاؤں والا، وعدہ کرو، آج وعدہ کرو، آج کنوں بعد حاجت روا مشکل کشا صرف کے کو سمجھنے، اللہ دے علاوہ کوئی کہیں دی مشکل دور، اللہ دے علاوہ کوئی کہیں دی حاجت پوری، کوئی کہیں کو بیمار یا کوئی کہیں کو شفا نہیں دے سکتا، کوئی کہیں کو اولاد نہ دے سکتے تو نہ ہی گن سکتے، نہ کوئی کہیں دا رزق بڑھا سکتے تو نہ ہی کوئی گھٹا سکتے، او بھامیں جادو کر کے ہوئے تو بھامیں بغیر جادو دے ہوئے، کوئی کہیں دا ایک وال رب دی اجازت دے بغیر ٹیڑا بھی نہیں کر سکتا۔ آج اے تو دے میں عقیدہ بڑا اونچا کہ جیڑا کچھ تھیمنے اللہ وحدہ لا شریک دی ذات طرفو تھیمنے، میں اگر سر اپنا جھکاونے اللہ وحدہ لا شریک دے سامنے جھکاونے، اور دوجا وعدہ وہ اقیم الصلاۃ، آج کنوں بعد میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 5 وقت تک کیا بن بننے؟ نمازی بن جانا ہے۔ اور آج کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی استطاعت دی ہے، میں جتنے نصاب تک پہنچ سکتا ہوں، میں نے پراپر مکمل اپنی زمین اپنے کاروبار کا حساب کر کے میں نے اس کی کیا نکالنی ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور چوتھی چیز وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، جہاں رسول کا حکم آ جائے، جہاں رسول کا فرمان آ جائے، جہاں میرے نبی کی سنت آ جائے، جہاں میرے نبی کی حدیث آ جائے، پھر عقل استعمال نہیں کرنی، پھر برادری کو نہیں دیکھنا، پھر ماں باپ کو نہیں دیکھنا، ہر قربانی دے کر اپنے نبی کی سنت کو سینے سے لگا۔ یہ ٹرمپ نا، یہ ٹرمپ ایک وہ اپنا ٹرک بنا رہے تھے، اور سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ٹرمپ کوئی چیز ہے؟ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کیا کہتا تھا؟ اے ایندا نہیں آتا نا، چلو اے دا منے دے نا، میں کیسا کہیں نہیں، اچھا وہ آدھا ہے انا ربکم الاعلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا نا، کیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے سب کو نہیں چند لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مواحد بنایا، نمازی بنایا، زکوٰۃ کا عادی بنایا، جب وہ پختہ ہو گئے، جب انہوں نے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، سورۃ طٰہٰ ہے، فرعون کے سامنے جب فرعون نے دھمکی دی نا، میں سولی پہ لٹکا دوں گا، گردن کاٹ دوں گا، تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، انہوں نے کہا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، رب کی ذات پہ ایمان لے آئے ہیں، اب ہمیں تجھ سے ڈر نہیں لگتا، تو نے جو کرنا ہے کر لے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا کہ اب زمین پہ رہنے والوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اب یہ پکے مومن اور مواحد بن گئے ہیں، اللہ تعالی نے تب جا کے فرعون لشکر سمیت پانی کے اندر غرق کر کے مسلمانوں کو دنیا کا کنٹرول دے دیا۔ آج بھی ممکن ہے، آزاد ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور اس آزادی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ منانا چاہیے۔ یہ باجوں سے، گانوں سے،
गुरेज करना चाहिए। अगर हो सके तो बंदा अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करने के लिए रोज़ा रखे, वज़ू करके अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करने के लिए 2 नवाफिल पढ़े और दुआ मांगे, ऐ अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दे के इसको आज़ाद किया था, या अल्लाह उसी तरह हमें कुरान और हदीस के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा, ताकि हम कुरान और हदीस के पाबंद हों और अल्लाह तबारक व तआला हमने जो आज़ादी दी थी वही आज़ादी वापस जो चली गई है वो वापस लौट आए, फिर हम ताकतवर बन जाएं, फिर हम पावर आ जाए हमारे अंदर। ये पूरी दुनिया, पूरा मुल्क पाकिस्तान से ना डरे तो फिर अदनान सईद का नाम ही तब्दील कर देना। ये मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की बात है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो सुना सुनाया उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।